اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین. السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. ناظرین، عاشور کا دن ہے، 10 محرم کا دن ہے، وہ قیامت کا دن ہے کہ جس دن فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا کا بھرا گھر ایک دن میں اجڑ گیا. امام حسین علیہ السلام نے اپنی تمام قربانیاں جس دن خدا کی راہ میں پیش کی ہیں. ہر طرح کے مصائب اور آلام جس دن امام حسین علیہ السلام، آپ کے جانثاروں اور آپ کے اہل بیت، آپ کی مخدرات عصمت و طہارت نے برداشت کی ہے. آج اس تاریخ کی مناسبت سے میں آپ تمام ناظرین کی خدمت میں، دنیا کے تمام مسلمانوں کی خدمت میں، محبان اہل بیت، عزاداران سید الشہداء، علماء کرام، مراجع اعظام، خصوصاً حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض کرتا ہوں. آپ جہاں کہیں بھی ہیں، خداوند متعال آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کی عزاداری کو، آپ کی خدمات عزا کو انشاءاللہ بحسن وجہ قبول فرمائے. ناظرین، 10 محرم کا جو دن ہوتا ہے، جو تاریخ ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس کے اپنے خاص تقاضے ہوتے ہیں، اور یہ دن جب آتا ہے تو ہمیں متوجہ کرتا ہے ان مصائب کی طرف جو امام حسین علیہ السلام پر روز عاشور رونما ہوئے. ناظرین، کبھی غور کر کے دیکھیں کہ یہ واقعہ جو رونما ہوا، جس کو ہم واقعہ کربلا کہتے ہیں، اس کا اصل سبب کیا تھا؟ اس کا اصل سبب یہ تھا کہ لوگوں نے قرآنی تعلیمات کو بھلا دیا تھا. جو اسلامی تعلیمات تھی، جو حضور کی تعلیمات تھی، ان کو فراموش کر دیا تھا. ابھی کچھ دن ہوئے ہیں رسول کو گئے ہوئے، لیکن کس طریقے سے اسی رسول کے نواسے کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، اور ایسے ایسے مظالم کہ جو جانوروں کے ساتھ بھی نہیں کیے جاتے. ناظرین، ان کے اوپر کھانا بند کرنا جائز نہیں ہے، پانی بند کرنا جائز نہیں ہے. ہر ذی روح کا یہ حق ہے، لیکن فرزند رسول کے اوپر پانی بند کیا جا رہا ہے. 3 دن کا بھوکا پیاسا کس طریقے سے فرزند رسول کو ذبح کیا جا رہا ہے. اگر مسلمانوں نے، جنہوں نے یہ کہا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے، اگر انہوں نے کتاب خدا پر بھی عمل کیا ہوتا تو پھر بھی ایسا نہ ہوتا. یہ اسی وجہ سے یہ رونما ہوا، یہ واقعہ جو رونما ہوا، یہ سب کچھ اسی لیے ہوا کہ وہ قرآنی تعلیمات کو بھی فراموش کر چکے تھے. اور آج پھر ہمارا معاشرہ اسی منزل پر پہنچ چکا ہے. ہم قرآنی تعلیمات کو فراموش کر چکے ہیں. رسول نے ہم سے کہا تھا انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 اہم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا ہے اور ایک میرے اہل بیت. کچھ مسلمانوں نے قرآن کو لے لیا، اہل بیت کو چھوڑ دیا. کچھ مسلمانوں نے اہل بیت کو لے لیا، قرآن کو چھوڑ دیا. لیکن جو کہتے ہیں کہ ہم نے اہل بیت کا دامن تھاما ہے، وہ بھی غلط کہتے ہیں. اس لیے کہ اگر اہل بیت کا دامن تھاما ہوتا تب بھی قرآن کو نہیں چھوڑ سکتے تھے. اہل بیت اطہار کی تعلیمات وہی ہیں جو قرآن کی تعلیمات ہیں. ہم بطور نام دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے اہل بیت اطہار کے دامن کو تھاما ہے. جتنی آج مشکلات ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں کہ قرآن اور اہل بیت، ان کا دامن ہم نے چھوڑ دیا. ناظرین، آج جو ہماری گفتگو کا موضوع ہے وہ یہی ہے کہ قرآنی تعلیمات پر عمل. یہ کربلا کا سب سے عظیم پیغام یہ ہے کہ قرآنی تعلیمات پر عمل ہونا چاہیے. الحمدللہ آج اس موضوع پر بھی جو عظیم شخصیت ہمارے ساتھ ہیں، جن سے مستقل آپ کسب فیض کر رہے ہیں، مولانا حجت الاسلام والمسلمین جمال عباس نقوی صاحب قبلہ ہیں، تو ہمارے ساتھ رہیں. اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. قبلہ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ، بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا اور آپ کی خدمت میں آج کی اس تاریخ کی مناسبت سے تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں. عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ الصلاۃ والسلام. اپنی اس توفیق پر کہ آج کے اس دن مولا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی ہم یاد بنا رہے ہیں، آپ کا غم منا رہے ہیں اور آپ کے پیغام کو عام کر رہے ہیں، پروردگار کی بارگاہ میں ہم شکرانہ کلمات ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ہماری اس توفیق کو کبھی سلب نہ کرے، اور ہمیشہ ہم لوگ ناشران محمد و آل محمد میں ہدایت ٹی وی کے جملہ خدمت گزاروں کے لیے بھی میں روز افزون توفیقات کی دعا کرتا ہوں کہ انہوں نے مستقل یہ خدمات آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے معارف اور خصوصاً پیغام کربلا کو عام کرنے کی جو یہ سعی کی ہے، رب کریم ہم سب سے اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ. میں اپنی جانب سے آپ کو، ہدایت ٹی وی کے جملہ خادمین کو
حسین کے عزاداروں کو، ماتمداروں کو، نوحہ پڑھنے والوں کو، مرثیہ خوانوں کو، ذاکرین کو، علماء کو، شاعر حسینی کو زندہ رکھنے والوں کو، سب کو تسلیت و تعزیت پیش کرتا ہوں، اور ہم سب مل کر قطب عالم امکان، فرزند رسول، دلبرد زہرا اور وارث حسین سرکار حجت حضرت ولی عصر عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی خدمت میں بھی تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں۔ مولا ہمارے اس پرسے کو قبول فرمائے، ہماری ماتمداری، ہماری نوحہ خوانی، ہماری مجلسوں اس قابل نہیں تھیں، لیکن مولا ہم جو کچھ کر سکتے تھے، جو کچھ کر پا رہے ہیں، وہ آپ کے جد کا ذکر باقی رکھنے کے لیے، اس کو قائم رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارا نام بھی اپنے جد امجد کے عزاداروں میں آپ رقم فرما رہے ہیں اور ہماری شفاعت کا انتظام۔ اللہ آمین۔ قبلہ بہت شکریہ۔ قبلہ میں آج جو عرض کرنا چاہوں گا آپ کی خدمت میں سوالات کی صورت میں، بہت اہم موضوع ہے اور آج کی تاریخ کی مناسبت سے خاص طور پر اس کا انتخاب کیا گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں حکم دیا تھا وہ قرآن اور اہل بیت سے تمسک کا تھا۔ تو اہل بیت اطہار سے تمسک کے لیے تو یہ فرش اعضاء، یہ مجالس، یہ اس بات کی دلیل ہیں کہ ہم متمسک ہیں اہل بیت اطہار سے، لیکن البتہ قرآن سے بھی ہم یعنی متمسک ہیں، اور ہونا چاہیے۔ اگر کچھ کمی ہے تو اس کو ہمیں جبران کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ جو تمسک قرآن کے ساتھ تمسک ہے، اس تمسک کو یعنی کس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی کن کن چیزوں پر مشتمل ہے؟ جب وہ چیزیں ہمارے پاس ہوں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم قرآن کے ساتھ متمسک ہیں۔ ذرا اس کی آپ وضاحت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی الاسراء من بعد الحسین۔ آپ نے بالکل سچ فرمایا، یقیناً کربلا قرآن سے بے رخی کا نتیجہ تھی۔ بے شک۔ رسول اسلام کے وصال کے بعد آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے دوری کا جو طریقہ اپنایا گیا، وہ اس نعرے کا مطلب یہ تھا، حسبنا کتاب اللہ، کہ ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے، کہ وہ در حقیقت قرآن سے وابستگی نہیں تھی، وہ قرآن سے عشق نہیں تھا، بلکہ آل محمد سے دور رکھنے اور دور رہنے کا ایک بہانہ تھا۔ کا ایک بہانہ تھا۔ بالکل۔ اس لیے کہ جو بھی آل محمد سے دور ہوگا وہ واقعی قرآن سے دور ہوگا، اور جو قرآن سے دور ہو جائے گا وہ آل محمد سے دور رہے گا۔ بے شک۔ یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ رسول لن اللہ نے یفترق حتی یرد علی جی الحوض۔ جی جی رسول السلام نے اپنے وصال کے موقع پر جو وصیت کے طور پر اور میراث کے طور پر امت مسلمہ کی ہدایت اور ان کی سعادت کے لیے جو سرمایہ چھوڑا ہے، انہوں نے خود اس کا تعارف کرایا ہے، کتاب اللہ و عطرتی، دونوں ہیں۔ بے شک۔ قرآن معارف کا سرچشمہ ہے، اہل بیت اس کی تفسیر ہے، اس کی تفہیم ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے معلوم ہوگا۔ آل محمد جو انجام دے رہے ہیں وہ عین قرآن ہے، وہ قرآن کی آیتوں سے پتہ لگا۔ بے شک۔ قرآن انسانوں کی کامیابی کی علامت کے طور پر یہ کہے گا کہ قد افلح المؤمنون، مومنین کامیاب ہیں، اور آل محمد صعوبتوں، مشکلات اور پریشانیوں کے باوجود ایمان کے راستے پر ثابت قدم رہ کر جان تک کی بازی دے دینے کے ذریعے یہ بتائیں گے کہ ایمان وہ ہوتا ہے جو انسان کے پائے سے بات میں لغزش نہیں آنے دیتا، اور انسان مشکلات خرید کر بھی راہ خدا میں قربانیاں پیش کرتا ہے۔ قرآن ایمان کی علامت زکوٰۃ بیان کرے گا، اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اس فریضے پر عمل کرنے کے بعد
یہ بتائیں گے کہ اگر واقعی طور پر آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود کو درمیان سے ہٹا لیا جائے تو قرآن پر عمل ہوتا دکھائی دے ہی نہیں سکتا ہے۔ بے شک، بالکل۔ یعنی اگر قرآن کریم کی آیتوں کی صداقتوں کا اندازہ کرنا ہے تو آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر نظر کرنی ہوگی۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید جو کتاب کی شکل میں ہے یہ اس کا کتابتی وجود ہے، اور آل محمد مجسم قرآن ہے، بولتے ہوئے قرآن ہے۔ بے شک، ان کی حقیقت میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک ہیں۔ بالکل۔ یہ چلتا پھرتا قرآن ہے، یہ زندہ قرآن ہے، یہ بولتا ہوا قرآن ہے، یہ عمل کرتے ہوا قرآن ہے، اور وہ صامت قرآن ہے۔ جی، قرآن پڑھ کے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے، آل محمد علیہ السلام کے عمل سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کیا ہے، جو یہ کرتے ہیں وہ قرآن ہے، جو قرآن کہتا ہے وہ یہ عمل کرتے ہیں۔ بے شک، تو در حقیقت قرآن اہل بیت ہیں، اور اہل بیت ہی قرآن ہے۔ جی، یہ دونوں ایک دوسرے سے نہ جدا ہوئے ہیں نہ جی، ہو سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں حوض کوثر پر رسول اللہ سے یہ ملاقات کریں گے۔ جی، جب امت مسلمہ نے رسول اللہ کی اس وصیت کو نظر انداز کر دیا تو پہلے تو اس گھناؤنے جرم کے اثرات کا امت کو اندازہ نہیں ہوا، لیکن وہ اندازہ اس وقت ہوا جب معصوم شخصیتوں کی شہادتیں ہو گئی کہ اللہ قرآن سے دوری در حقیقت اسلام سے دوری، ایمان سے دوری، خدا سے دوری، رسول سے دوری، اہل بیت سے دوری، یعنی انسان کہیں کا نہیں رہ جائے گا اگر اس نے قرآن سے دوری کی ہے۔ بے شک، اسی کے برخلاف اگر واقعی اور اخلاص کے طور پر انسان ان میں سے کسی ایک سے بھی وابستہ ہو جائے تو چونکہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، جی، تو ایک کا دامن تھامتے ہی دوسرے کا دامن خود بخود بے شک، حاصل ہو جائے گا۔ اگر آدمی واقعاً قرآن سے محبت کرتا ہے، واقعاً قرآن کی آیات پر عمل کرنے کی سعی اور کوشش کرتا ہے، واقعاً قرآن معارف کو جانتا ہے، اس کو اخذ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اخذ کرنے کے بعد عمل کوشش کرے گا تو خود بخود اہل بیت سے نزدیک ہوتا چلا جائے گا۔ اسی طریقے سے واقعاً عشق اہل بیت اگر دل میں جگہ کر جائے گا تو وہ قرآن کا دل دادا ہو جائے گا۔ بظاہر خادمہ ہوگی گھر کی، لیکن اہل بیت کی خدمت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو وہ گفتگو کرے گی تو قرآن کی زبان۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ جی قبلہ، میں تمسک کے حوالے سے میں نے پوچھا تھا کہ ہمیں کون کون سے یعنی اعمال انجام دینے ہوں گے، یا یہ کہ تمسک کے کتنے جز ہو سکتے ہیں؟ جی، یعنی یہ جو کہا گیا قرآن سے وابستہ رہو تو مطلب تمسک، ہاں ٹھیک ہے، میں جی، جی، دیکھیں تمسک کا ایک راستہ، ایک ذریعہ قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ جی، قرآن سے وابستہ رہو یعنی اسے پڑھو، صحیح، دیکھو، پہلے تو دیکھو، ہوں، سب سے پہلے تو تمسک یہ ہے کہ آپ کے گھر میں قرآن ہونا چاہیے، جی، قرآن ہو ہمارے یہاں۔ ایسا نہ ہو کہ گھر میں تمام اساس البیت ہو، تمام چیزیں ہوں اور قرآن ہی نہ ہو۔ اور وہ بھی ہو تو پڑھنے کے لیے ہو، ایک یہ دو نہیں اگر کہ ہے تو بس ہے تبرک کے طور تبرک پر کے طور پہ۔ ہے، سب چیزیں ہیں تو ایک قرآن بھی ہے، ہوں، نہیں ہو اس کو روزانہ دیکھیں، اس کی روزانہ تلاوت کریں، اس کے معارف میں غور کریں تو قرآن کی تلاوت، جی، قرآن مجید فہمی، ہوں، یہ اس میں تدبر، جی، اور پھر قرآن مجید پر عمل۔ عمل۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے تلاوت کے حوالے سے، آج کل بہت زیادہ یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ پوری دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہو کہ تم اس کو رٹ لو اور اس کو پڑھ لو، یعنی جب نہ سمجھو، نہ سمجھنے کی صورت میں
یعنی پڑھنے کو تو پڑھ کے ہی انسان سمجھتا ہے، لیکن اس طریقے سے کہ تم اس کے مطلب سے آشنا نہ ہو، خالی اس کو تم پڑھتے چلے جاؤ اور پھر اس کے اوپر اتنا کام کیا جائے کہ تجوید کے شعبے بنا دیے جائیں، قراءت کے باقاعدہ جو اس طریقے سے یعنی باقاعدہ اس کے اوپر کام کیا جائے، تو یعنی یہ کیا معرف قرآن اور تعلیمات قرآن سے دور رکھنے کا ایک ذریعہ نہیں ہے یہ کہ آپ تجوید کے اوپر اتنا زیادہ اور مثلا قرأت کے اوپر اتنا کام کریں؟ دیکھیں یعنی اصل جو ہے وہ تعلیمات قرآن ہیں، یا یہ بھی اصل ہے موضوعیت جو ہمارے یہاں لفظ کہا جاتا ہے، خود تلاوت قرآن بھی ایک موضوعیت رکھتا ہے، یا یہ ایک ذریعہ ہے صرف ہمیں تعلیمات تک اور معرف تک پہنچنے کا؟ جی، جو آپ کا سوال ہے اس کی روشنی میں جو سمجھا ہوں، جی اگر میں غلط سمجھا ہوں تو بتائیے گا. ہوں یعنی آپ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کو جو بھی ہم نے آپ کے سامنے ہم نے بھی ذکر کیا کہ اس کو دیکھیے، اس کی تلاوت کیجئے. کیجئے، یا اس جی کو سنیے، یا اس کو حفظ کیجئے، یا وغیرہ وغیرہ. یہ اس لیے ہے تاکہ قرآنی معارف سے آگاہی ہو، اور جب ہم قرآنی آگاہی سے معارف حاصل کریں تو اس پر عمل کریں. جی جی تو گویا مقصد تلاوت نہیں ہے، جی جی مقصد معرف قرآنی پر عمل ہے. ہوں. جی، قرآن مجید. تو تلاوت دیکھیے اس کے لیے تو معقول ہے جو نہیں، میں سمجھتا ہے. یہ بھی سوال کو میں نے واضح کرنی، میں نے یہ آپ کا تقریباً سوال ہی ہے نہیں تو میں. نہیں، میرا سوال یہ ہے کہ قرآنی تلاوت جو ہے، قرآن کی تلاوت اس کے لیے معقول ہے جو اس کو سمجھتا بھی ہے. جو مجھ جیسا ایک عام انسان سمجھتا نہیں ہے، اس کے لیے خالی اس کا پڑھنا کیا معنی رکھتا ہے؟ وہ تو سمجھتا ہی نہیں اس کو. جی، میں یہی کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے، یقیناً آخری مقصد اور مقصد نہائی تو قرآن مجید کا وہی ہے کہ انسان قرآنی معارف پر عمل کرے. جی لیکن قرآن واحد ایک ایسی کتاب ہے، تمام کتابوں میں خداوند عالم نے اس کے محض سننے کو بھی ہوں. عبادت قرار دیا ہے. آپ تو پڑھنے کی بات کر رہے ہیں، فقط قرآن مجید پر نگاہ کریں آپ. سبحان اللہ. بالکل. جیسا کہ آپ ہری بھری چیزوں کو دیکھیں تو وہ آنکھوں کی روشنی میں اضافے کا سبب ہے. والدین کے چہرے پر نظر رحمت کرنا، اس سے نورانیت میں اضافہ ہوتا ہے. ایسے ہی اگر آپ پڑھ بھی نہیں رہے، سن بھی نہیں رہے، ایسے قرآن مجید کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ دیکھنا آنکھوں کی روشنی کے اضافے کا سبب بھی ہے. جی آدمی کے اندر نشاط بھی پیدا کرتا ہے، معنویت میں بھی اضافہ کرتا ہے، اس کے دل و دماغ کو روشن بھی کرتا ہے. جی نہ دیکھ رہے ہیں نہ پڑھ رہے ہیں، فقط جس گھر میں قرآن موجود ہوتا ہے ملائکہ نازل ہوتے ہیں. اگر ہمارے گھر میں برکت کے لیے ہی ہمارے گھروں میں، ہمارے جہاں ہم رہائش پذیر ہوتے ہیں، ہمارے کتاب خانوں میں، ہمارے میزوں پر، ہمارے ان جگہوں پر بھی فقط قرآن مجید موجود ہے، تب بھی برکت کا سبب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا سلسلہ وہاں سے ہے اور ملائکہ نازل ہوتے ہیں. ملائکہ ہر اس جگہ نازل ہوتے ہیں جہاں بھلائی ہوتی ہے، اچھائی، اور جہاں کچھ گڑبڑ ہوتی ہے تو ملائکہ نازل نہیں ہوتے. اسی لیے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے کہ اس میں فرمایا کہ کیا میں تمہیں یہ بتاؤں کہ شیطان کہاں نازل ہوتا ہے؟ تتنزل علی کل افاک اسیم. یعنی وہ جھوٹوں پر، گنہگاروں پر. تو جہاں جھوٹ ہوتا ہے، جہاں گناہ ہوتا ہے، وہاں شیطان ہوتا ہے نازل. اور جہاں سچائیاں ہوتی ہیں، جہاں حقائق ہوتے ہیں، جہاں قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں، وہاں ملائکہ نازل ہوتے ہیں. تو نہ فقط جو آپ نے سوال کیا دیکھنا، ایک مثال دوں میں آپ کو. جی قرآن کرتا کیا ہے انسان کے لیے. یہ بات میں نے کہیں دیکھی تھی. یعنی سوشل میڈیا کا آج کل زمانہ ہے، بہت سی چیزیں آتی ہیں. یعنی کسی ایسی جگہ پڑھا تھا، یعنی کسی کتاب میں نہیں دیکھا ہے میں نے. یہی سوال ایک بچے نے اپنے باپ سے کیا تھا جب وہ اس کو تعلیم کر رہے تھے، تنبیہ کر رہے تھے، وہ قرآن کی روزانہ تلاوت کریں اور یہ سب کام کریں. تو انہوں نے کہا کہ ہم کیسے قرآن، کیا فائدہ ہے قرآن جب ہم سمجھ ہی نہیں رہے تو پڑھنے کا کیا فائدہ؟ صحیح. اس کو رٹا لگانے سے کیا فائدہ ہے؟ تو انہوں نے اس کو کچھ اور جواب نہیں دیا. انہوں نے ان کے پاس چھلنی رکھی ہوئی تھی، اس کو ان کے حوالے کر دیا
اور وہ چھلنی سمجھیں یا کنڈیا سمجھیں، باسکٹ سمجھیں، جس سے وہ کام جو کرتے تھے وہ کوئلے کو ادھر سے کوئلے بیچنے کا کام تھا، تو اس کے ذریعے اٹھا کے اس کا وزن وغیرہ کرتے تھے، تو وہ کوئلہ میں استعمال ہونے کی وجہ سے بالکل وہ کالی پڑ گئی تھی، تو اس کو ہاتھ میں دیا، کہا جاؤ وہ لے کے آؤ. جی بغل میں نہر تھی، کنواں رہا ہو، نہر ہو، پانی کا ایک منبع تھا، ذخیرہ تھا وہ، کہ اس میں پانی لے آؤ. یہ اس میں پانی کیسے آ جائے گا؟ کہ کوشش تو کرو. کہ کوشش کرنی، اس میں پانی کیسے آ جائے گا؟ کہ کرو، جب کہہ رہے ہیں کرو تو جب پانی لے کے آؤ کرو. یہ تو گیا وہ، اس نے پانی اس میں بھرا، اب وہ جیسے نکالا تو چھلنی ہے، وہ کیسے پانی رہے گا اس میں؟ باسکٹ میں، ڈلیا میں جس میں سوراخ ہوں جگہ، جی جی تو پانی رک سکتا ہے اس میں؟ رکے گا نہیں، لیکن ایک فائدہ ہو گیا، وہ دھل گیا. آہا. اب وہ جب وہ وہاں ایک بار وہ کہا نہیں آ رہا ہے، کہا نہیں تم تو کوشش کرو، اس کو لگا رہا کہ کم سے کم لے کے آنے کی کوشش کرو. جب وہ آیا کہ نہیں اچھا یہاں آؤ، جب وہ نہیں لا سکا پانی، کہا بتاؤ اب یہ اس کا رنگ کیسا ہے؟ کہا کہ تو صاف ستھری ہو گئی، چمک گئی. کہا پہلے کیسی تھی؟ ٹھیک ہے یہ وہ کام نہیں کر سکی جو ہم نے تمہیں کہا تھا، لیکن فقط پانی سے، یعنی پانی نہیں لا سکی، بھر کے اس میں نہیں آ سکا، لیکن صرف ابھی پانی تک پہنچی ہے تو یہ اس سے براق ہو گئی، منسلک ہو کے. ہاں. تو ایسے ہی جب انسان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، یقیناً قرآن مجید کی تلاوت کا حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ انسان قرآن مجید سمجھے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ قرآن میں تدبر کرو. تدبر کون کرے گا؟ غور کون کرے گا؟ جو سمجھے گا. جو سمجھے گا. کیوں کہا گیا قرآن مجید پر نظر کرنا عبادت ہے؟ کیوں کہا گیا؟ کیوں کہا گیا قرآن نہیں بھی سمجھ رہے ہیں تب بھی پڑھیں؟ جو میرا جیسا ایک ناقص انسان، کم علم رکھنے والا انسان، جو میں سمجھتا ہوں شاید اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب میں قرآن مجید پڑھوں گا تو اللہ نے مجھے عقل دی ہے، وہ مجھے رہنمائی کرے گی. جب میں پڑھ رہا ہوں تو کتنا بہتر ہے جو پڑھ رہا ہوں اس کو سمجھ بھی لوں. بے شک. تو یہ دیکھنا پڑھائی کی طرف لے کر جائے گا، اور یہ قرات تدبر کی اور سمجھنے کی، تفہیم کی طرف لے کے جائے گا، اور یہ معلوم ہونا کہ اس میں کیا رکھا ہے وہ عمل کی طرف لے کے جائے گا. بالکل. تو مقصد نہائی عمل ہے، جی اس پر عمل کرنا. لیکن خود قرآن میں وہ نورانیت پائی جاتی ہے کہ خود بخود بھی انسان جب قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو دل پاکیزہ ہوتا ہے، چہرے نشاط ملتی ہے. ذکر قرآن کی تلاوت کر کے آدمی کو سکون ملتا ہے. جناب ایک عجیب سی بات مجھے یاد آ گئی، اس سوشل میڈیا پہ ہی میں نے دیکھا تھا. ایک ڈاکٹر، ہندو ڈاکٹر، اور بظاہر وہ یورپ کے کسی ملک میں رہتے ہیں، مجھے شہر کا اور ملک کا نام تو نہیں یاد ہوگا. کچھ دن پہلے قرآن مجید کے تلاوت کے سلسلے سے اس کا انٹرویو آیا تھا کسی پروگرام میں، اور وہ ہندو ڈاکٹر ہے، لیکن اس کی کلینک میں مستقل قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے ہلکی آواز سے، مستقل. وہ چلائے، اس سے پوچھا گیا کہ تم تو مسلمان نہیں ہو، قرآن کو مانتے نہیں ہو، اور یعنی کیا ہے؟ تو وہ ایسے قرآن مجید پڑھ رہا تھا کہ مسلمان بھی پڑھیں گے. انہوں نے کہا قرآن فیہ شفا، قرآن میں اللہ نے شفا رکھی ہے. یہاں کتنے میرے مریض آتے ہیں کہ جب وہ اس ماحول میں ہی بیٹھتے ہیں کہ جو قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے تو ان کو سکون ملتا ہے، ان کو اطمینان ملتا ہے، ان کو شفا حاصل ہوتی ہے. یہاں پر وہ آرام لے کر جاتے ہیں. تو قرآن مجید سننا، قرآن مجید دیکھنا، قرآن مجید پڑھنا، اگر سمجھ بھی نہیں رہے خود ان میں خداوند عالم نے وہ برکات رکھے ہیں، وہ معنویت رکھی ہے، اور وہ اثرات رکھے ہیں کہ وہ خود آدمی کے وجود پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور آدمی کے اندر معنویت اور آدمی کے اندر اخلاص پیدا ہوتا ہے، اور اس کا وجود مبارک ہو جاتا ہے، منور ہو جاتا ہے. تو یقینی طور پر ہے. اور یہی وجہ ہے کہ قرات کے موقع پر جب آتے ہیں آداب قرات میں، خود قرآن مجید نے ہدایت دی ہے ہمیں کہ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ، جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں تو استعاذہ کریں، کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیوں؟ یہ شاید اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ قرآن
पढ़ने के लिए जो सबसे बड़ी रुकावट है वो शैतान है। वो नहीं चाहता है कि कि आप इंसान कुरान के नज़दीक भी आएँ, नज़दीक आए। चूँकि उसके नज़दीक आएँगे तो फिर वही बात के वो मराहिल शुरू हो वहाँ तक जाएँगे। होगा, तो इसीलिए कहा अगर चाहते हैं कुरान से फ़ायदा हासिल करें हुँ, और इस्तिफ़ादा करें और उसके फ़ैज़ व बरक़ात से आप मुशर्रफ़ हों, बहरामंद हों। तो फिर कुरान की तिलावत से पहले शैतान से इस्तिआज़ा करें, इंशाअल्लाह उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। जी, जी। क़िबला अब चूँकि आपने फ़रमाया कि असल जो है वो उसके ऊपर अमल करना है, तालीमात के ऊपर, तो कौन से ज़राए हैं जिनसे हमें कुरानी तालीमात हासिल हो सके? देखें, एक तो खुद यही है, जैसे अभी बताया कि कुरान मजीद की समझ और उसमें गौर व फ़िक्र करने के ज़रिए हुँ, हम कुरान मजीद की तालीमात हासिल कर सकते हैं। दूसरे कुरानी उलूम के हामिल इंसानों के पास उठना बैठना और उनसे उनके सामने आने जाने से हम कुरानी मारिफ़ को हासिल भी कर सकते हैं और उनसे आशना भी हो सकते हैं। और जब तक हम हामिलीन कुरान और जी, उलूम कुरान से वाकिफ़ अफ़राद के पास आना जाना नहीं रखेंगे, वो किताबें जिनमें कुरानी मालूमात हैं उनसे अपना रिश्ता नहीं जोड़ेंगे, हम कुरानी मारिफ़ से फैज़ याब नहीं हो सकते। जी, बिल्कुल। अच्छा, मैं अब आपसे जानना चाहूँगा कि देखिए, जो इसको समझना है कुरानी तालीमात को, क्या सिर्फ़ ख़वास से इसका ताल्लुक़ है कि कुरानी तालीमात को वो समझें, इसको हासिल करें, या अवाम की भी कुछ ज़िम्मेदारी है? हाँ, यानी कुरान यूँ तो भाई कुरान सबके लिए हिदायत है। जी, लेकिन हम तो उससे हासिल नहीं कर सकते ना हिदायत, जब चूँकि हम समझ ही नहीं सकते उसको, जी, यानी अवाम तो समझ ही यानी नहीं गोया सकती आप ये उसको। कहना चाहते हैं कि जो अहले इल्म हैं, वो जी, कुरान पढ़ें, कुरान समझें और जो समझा है वो निचोड़ वो आपको बयान करें, फिर बिल्कुल, आप अमल करें। हम उनके पास ये जाएँ। यानी जी, जी। ये कुरान पर अमल के लिए काफ़ी है या फ़र्द को जी, जी। कुरान। देखिए, मजबूरी में तो ये करना ही पड़ेगा जो आपने बात कही कि कम से कम हम कुरानी मालूमात को हासिल करने के लिए उन लोगों के पास फ़स्अलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला ला तालमून, अगर तालमून। आपको इल्म नहीं है तो आप अहले ज़िक्र से पूछें। लेकिन मैं ये समझता हूँ कम अज़ कम कुरान मजीद एक ऐसी किताब है जिसको तमाम इंसानियत को उसका दर्स लेना चाहिए और कोई मुश्किल भी चीज़ नहीं है। यानी अगर हम ये समझते हैं कि कुरान मजीद इंसान को कामयाब बनाने वाली किताब है, कुरान मजीद अल्लाह की तरफ से एक ऐसा हिदायत आमेज़ नुस्ख़ा है कि जिसके बग़ैर इंसान सही रास्ते पर ना पहुँच सकता है और ना सही रास्ते बाकी रह सकता है। तो इसका ताल्लुक़ फ़क़त ख़वास से नहीं, फ़र्द से है। यानी ये ऐसा नहीं है जैसे आप प्रोफेशनल तरीके से यूँ कहें कि कुछ लोग हैं जो डॉक्टरी पढ़ लें फिर बकिया का इलाज करें, कुछ लोग जो हैं वो खेती बाड़ी के मसाइल सीख लें फिर बकिया लोग उससे इस्तेफ़ादा करें। यानी समाज के हर काम अ, वो कुछ लोग अंजाम दें, बकिया लोग ज़ाहिर है हर आदमी ना कोई मेमार बन जाएगा, ना कोई मुअल्लिम बन जाएगा, ना कोई डॉक्टर बन जाएगा, ना कोई इंजीनियर बन जाएगा, ना कोई वकील बन जाएगा। यानी जो भी ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं वो बिल्कुल। सब ज़रूरी हैं, हर काम के लिए कुछ लोग आना ज़रूरी हैं। तो हुँ। आपके सवाल की रोशनी में इसके लिए भी कुछ लोग आ जाएँ जी, जी। और बकिया तो जो गहराई वाले मसाइल हैं उनके लिए उसकी हद तक तो बात सही है, लेकिन जी। कम से कम खुदावंद आलम क्या कह रहा है उसमें ये और कुरान में लिखा क्या है, ये सबकी ज़िम्मेदारी है। और ऐसा इसलिए भी मुमकिन है, कोई ऐसी बात नहीं कि हमारे बच्चे जो हैं हुँ, और हम मसलन हमारा ताल्लुक़ हिंदुस्तान से है लेकिन हमें जब इस बात का इदराक हो जाता है कि हमारे बच्चे का मुस्तक़बिल जो है वो अंग्रेज़ी तालीम में है, तो बावजूद इसके कि हमारा बच्चा हिंदी बोलता हुआ पैदा होता है, जी, जी। उर्दू बोलता हुआ पैदा होता है, हुँ। लेकिन फिर हम उसे ऐसी तालीम देते हैं कि वो अंग्रेज़ी उससे ज़्यादा फर बोलने लगता है। जी, जी, चूँकि बिल्कुल। हमें मालूम है कि इस तालीम में इसका मुस्तक़बिल है। बेशक। बंगाली में वो पैदा होता है, माने महाराष्ट्री में वो पैदा होता है, दूसरी ज़बानों में, लेकिन जब आदमी को पता होता है तो ज़बान कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है। ज़रूरत के मुताबिक उसको बदल जी, दिया जी, तो जाता है। अगर ये आदमी के आइडियोलॉजी पर है, ये उसके अक़ीदे पर है, ये उसकी फ़िक्र पर है कि अगर वो ये समझता है कि हमारा मालिक, हमारा ख़ालिक, हमारा पैदा करने वाला अल्लाह है हाँ। और उसने
کچھ اہداف اور مقاصد کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے، اور ان اہداف اور مقاصد کو حاصل کرنا ممکن نہیں ہے جب تک کہ کتاب الہی جو اس نے نسخہ لکھا ہے اور اس کو ہر انسان اپنے طور پہ سمجھ سکتا ہے، وہ کتاب بولتی ہے. دیکھیں معصومین علیہ السلام نے کہا ہے کہ، اور خصوصاً امام علی علیہ السلام نے قرآن مجید کے سلسلے سے جو وصیت کی اللہ اللہ فی القرآن، تو یہ خواص کو نہیں کہا ہے، علماء سے نہیں کہا ہے، یہ عوام الناس سے کہا اللہ اللہ فی القرآن، اللہ اللہ فی الیتامى جو آپ نے وصیت کی. اور پھر قرآن مجید کے بارے میں کہا فاستنطقوہ، قرآن کی سنو، یعنی اس کو نطق دو، جی جی یعنی وہ تم سے بات کرے. جیسے کہا گیا ہے نا کہ دعا کیا ہے، گویا دعا باتیں کرنا ہے اپنے پروردگار سے. ایسی اگر کسی کا دل چاہتا ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ خدا کیا کہہ رہا ہے ہم سے، خدا اس سے باتیں کرے، تو قرآن مجید کی تلاوت کرے. تو قرآن مجید کی قرأت اور تلاوت اور تدبر کے بارے میں یہ جو حکم دیا گیا ہے کہ آپ قرآن مجید کی ایسے تلاوت کریں جیسے وہ آپ پر ہی نازل آپ ہو پر رہا نازل ہوا ہے. ہے، وہ بالکل. کب ہو سکتا ہے سب؟ جب آپ سمجھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. تو یہ دوسرا نہیں سمجھا سکتا ہے. جب اگر میں نے بچپنے سے، چاہے میں اردو زبان میں پیدا ہوا، چاہے ہندی زبان سیکھتا ہوا پیدا ہوا، یا کچھ بھی، اگر میں یہ سمجھوں گا کہ مجھے خدا نے پیدا کیا ہے، میں یہ سمجھوں گا اس نے میری کامیابی کامرانی کے لیے جو نسخہ بنایا ہے وہ قرآن مجید ہے، اس کو مجھے سمجھنے کے، تو تمام تر چیزوں کے ساتھ میں بہترین انجینئر بن جاؤں وہ اپنی جگہ، بہترین مینیجر بن جاؤں وہ اپنی جگہ، بہترین معلم بن جاؤں اپنی جگہ، لیکن قرآن سمجھنے کے لیے، اور اگر میرا عقیدہ بھی ہو کہ یہ کچھ چند روزہ زندگی کے بعد مجھے اس کے بارگاہ میں جانا ہے اپنے مقصد حیات کو لے کر، تو میں قرآن یہ ایک سسٹم کی طرف رہنمائی کرتا ہے ہمیں کہ ہم ایسا سسٹم بنا سکتے ہیں کہ بچہ بچہ ہمارا قرآن پڑھ بھی سکے، قرآن سمجھ بھی سکے، جی اور جی قرآن سے اپنی ذمہ داریوں کو اخذ بھی کر سکے، حاصل بھی کر جی سکے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے قبلہ. ایک اب چونکہ ہمارا اصل جو موضوع ہے وہ کربلا کا پیغام، قرآنی تعلیم، تو ہم قرآن کے حوالے سے کچھ کربلا کے نمونے آپ سے درخواست کریں گے، اس کے حوالے سے آپ دیکھیں روشنی ہم نے ڈالیں. آغاز آج کے جلسے کے اور آج کے اس پروگرام کے آغاز میں یہ بات کہا کہ در حقیقت قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل ہے کربلا، بے شک. اور ظلم و جور کی طرف سے قرآن تعلیمات پر عمل نہ ہونے کا رزلٹ ہے کہ یہ کربلا یعنی برپا برپا ہو ہوئی. سکی اور برپا ہوئی ہو سکی. جی یعنی ظالموں کی اعمالیوں کی وجہ قرآن سے دوری تھی، قرآن تعلیمات سے دوری تھی. اور آل محمد علیہ السلام، امام حسین اور اصحاب حسینی نے کہ یہاں قرآنی تعلیمات پر عمل، تلاوت قرآن پر عمل، اس سے بہتر اور کیا نتیجہ نکل سکتا ہے، اور ہم طریقہ ڈھونڈ سکتے ہیں کہ جب شب عاشور ہوتی ہے اور ایک شب کی مہلت لی جاتی ہے، تو پوری زندگی قرآن مجید پر عمل کرنے کے باوجود بھی اصحاب سحری کے یہاں قرآن مجید کی تلاوت کی آوازیں ایسی بلند ہوتی ہوئی نظر آئی پوری رات کہ جیسے کہ شہد کی مکھیوں کے بنبنانے کی آواز. جو بھی ہے وہ دعا، مناجات اور قرآن. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں قرآن مجید سے مراد ایسا نہیں کہ سب کے ہاتھ میں ایک ایک اپنا اپنا قرآن ہوگا، وہ سب قرآن مجید کے حافظ بھی ہیں. یہ تو کتاب کی شکل میں رہا ہوگا پاس میں، لیکن جی قرآن مجید کے حافظ ہیں، قرآن مجید کے محافظ ہیں، آیت الہیہ ان کو حفظ ہیں، اس پر عمل کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو اس کی وصیت اور نصیحت کر رہے ہیں. اور معراج تو اس وقت ہو جاتی ہے جب امام حسین علیہ السلام نے سر کٹنے کے باوجود بھی نیزہ نوک پر چڑھنے نیوزہ کے بعد پر بھی قرآن مجید کی تلاوت کی ہے اور قرآن سے اپنی وابستگی کا ثبوت فراہم کیا. بے شک بالکل. قبلہ چونکہ آج کا جو دن ہے 10 محرم، اللہ اکبر، یہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت، چونکہ سب سے بڑی شہادت بھی یہ ہے، تو اس حوالے سے آپ سے درخواست کریں گے آپ کچھ ہمارے اور ناظرین کے لیے بیان کریں. قیامت کا دن ہے عاشور، مصیبتوں کی انتہا ہے عاشور. یہ وہ دن ہے جس دن انبیاء الہی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو. امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آنے والے مخدرات عصمت و طہارت اور بچوں کے لیے سب سے زیادہ مصیبت کا ہنگام اور سب سے بڑی مصیبت یہی تھی امام حسین علیہ السلام کی جدائی. اللہ اکبر.
यूं अहले हरम के लिए सरकार अबुल फजल अब्बास की जुदाई, आपकी शहादत, हज़रत अली अकबर का दाग, हज़रत कासिम के पामाल और टुकड़े टुकड़े लाश, ये सब ही इंतहाई सब्र आज़मा हैं और दर्द अंगेज़ हैं, गम अंगेज़ हैं। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब आए हैं रुखसत आखिर के लिए, और बीवियों को मुखातब करने के बाद आपने कहा, ज़ैनब, उम्म कुलसूम, रुक़ैया, तुम पर सब मेरा आखिरी सलाम। मौला ने सलाम किया है। बीवियों ने मौला को अपने घेरे में ले लिया और आका, दुश्मनों के नरके में किस पर हमें छोड़ के जाओ। अल्लाह अल्लाह बीबी ज़ैनब कुबरा सलाम अलैहा को गश पर गश आ रहा, अल्लाह। मेरी बहन सब्र करो। भैया, दुश्मनों के नरके में आप हमें ऐसे यकुतना छोड़कर। मौला ने बीबी ज़ैनब के सीने पर हाथ रखा, दुआ पढ़ी, और मेरी बहन, उसकी हिफ्ज़ और अमान में तुम्हें मैं दे रहा हूँ जो हम सब का हाफिज़ हो, मोइन व मददगार। बीबियों को दिलासा दिया, बच्चियों को से रुखसत हुए मौला। बीबी ज़ैनब का हाथ पकड़ा, माँ जाई, आओ मेरे साथ चलो। करबला में जो भी रुखसत हुआ है वो इमाम से रुखसत हुआ है, मगर ये पहली बार है कि ख़ुद इमाम रुखसत होने के लिए अपने शहज़ादे के खेमे में गए। बीबी ज़ैनब कुबरा ने एक मरतबा बीमार का शाना हिलाया, मेरे लाल, तुम गश के आलम में पड़े हो, देखो तुम्हारे बाबा तुमसे मिलने के लिए। गश से आपने आंखें खोली है, और एक मरतबा असा को उठाया है, बीबी से सहारा मांगते हैं और पूछते, मेरा बाबा का? तुम्हारे बाबा सामने का, जिस्म पर इतने जख्म थे, अल्लाह। और शोहदाए करबला के जनाजे उठाने की बुनियाद पर जगह जगह खून, और दूसरे शोहदा के ऐसा मौला का जिस्म थर ऐसा हो गया था कि जवान बेटा अपने बाप को नहीं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से रुखसत हुए मौला, अब रुखसत होना चाहते हैं अहले हरम से। जब मौला निकलना चाहते हैं खैमों से, बीबियाँ मौला को इजाज़त नहीं देना चाहती। मुझे नहीं अंदाज़ा है कैसे इमाम हुसैन ने सबको दिलासा दिया, सबसे रुखसत हुए। रुखसत होने के बाद जब निकलना चाहते हैं तो तारीख़ नवीस लिखता है, हमीद इब्न मुस्लिम कहता है, मक़तल करबला नवीस लिखते हैं कि मौला जब खेमे से निकल रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई जनाजा निकल रहा है। ज़ैनब खुदा हाफिज़, कुलसूम खुदा हाफिज़, रुक़ैया खुदा हाफिज़, मेरा बाप खुदा, सबको खुदा हाफिज़ी। यकीनन जब कोई किसी से दूर होता है, किसी से खुदा हाफिज़ी करता है, तो जिनसे रुखसत हो रहा है चेहरा उसकी तरफ होता है, और जिधर जाना होता है कमर उधर। रुखसती करते करते आप इतना मैदान की तरफ आ गए कि जहाँ आपका जुलझना खड़ा था, घोड़े की पुश्त से आप टकराए, आप पुश्ते फरस पर सवार हो गए। अच्छा, खुदा हाफिज। और बारिकत मौला ने खुदा हाफिजी कहने के बाद एक मरतबा घोड़े को मैदान के तरफ मोड़ दिया और कहा चलो, मगर अब घोड़ा चलने के लिए तैयार नहीं है। मेरे घोड़े मेरी आखिरी सवारी है, मुझे लेकर चलो, उसके बाद तुम्हें जहमत नहीं देंगे। मौला के बैन में इतना असर था कि एक मरतबा उसने अपने चेहरे को अपनी सुमो की तरफ ले गया और फिर मौला की तरफ उसने रुख किया और उसकी आंखों से आंसू जारी थे। मौला ने जो दुख देखा तो
4 साल अल्लाह की बच्ची सकीना बाप के घोड़े के सुमो से लिपटी हुई बहन कर रही थी, मेरे बाबा के घोड़े, मेरे बाबा को ना ले जाओ। सुबह से जो भी गया है वापस नहीं आया, मेरे बाबा को ले जाओ। हुसैन घोड़े से नीचे उतरे, उतरने के बाद बच्ची को कलेजे से लगाया। कैसे सकीना से खुदा हाफजी की। सकीना बाप से बिछड़ गई। अभी कुछ देर पहले बाप को रुखसत किया है, लेकिन कुछ देर के बाद जब एक मर्तबा बीबियां ख़याम में हैं, अचानक आवाज आती है घोड़े के हिलने नाने की। सकीना समझी मेरा बाप। अब जो खेमे से बाहर बच्ची आई, उसे देखा है घोड़ा तो आया है लेकिन उसकी जीन ढली हुई है और तीरों से छलनी है। गले में बाहों को डाल दिया। ऐ मेरे बाबा के घोड़े, यकीनन तेरी हालत से मुझे अंदाजा हो गया, मैं यतीम हो गई, मेरा बाबा मारा गया। मगर इतना बता दे कि जब मेरे बाबा इस दुनिया से गए तो क्या उन्हें कतरा आब भी मिला था या नहीं? अल्लाह हम कुतिला अतशाना, मेरे बाबा को पानी मिल सका या नहीं, या मेरा बाबा प्यासा मारा गया? सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू यंक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीम। अल्लाह बहुत शुक्रिया, खुदावंद मुताल आपको सेहत व सलामती अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह आपकी ज़हमत एक सिलसिला रहा है, आपकी ज़हमत का खुदावंद मुताल बेहसन वजह कबूल फ़रमाए और हम सब को इंशाअल्लाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अज़ादारों में करार दे। हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं आपके। पूरी हिदायत टीवी की टीम की जानिब से मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और इंशाअल्लाह आपके लिए दुआ गो हैं। आपसे भी अपने लिए और पूरे इस सिस्टम के लिए, पूरी इस टीम के लिए, पूरे जितने भी इसके खादिमीन हैं उनके लिए खुसूसी दुआओं की इल्तिमास है। आपसे इजाज़त चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपके भी बहुत शुक्रगुज़ार हैं। प्रोग्राम के आखिर तक आप हमारे साथ रहे। आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से, 10 मुहर्रम के हवाले से और कुरान करीम की तालीमात के हवाले से हमारी गुफ्तगू रही। बहुत अहम मतालिब थे जो हमारे मेहमान ने यहाँ पर बयान फरमाए और नाज़रीन पूरा एक सिलसिला रहा कि जिसमें पैगाम करबला के हवाले से कुछ मतालिब आपकी खिदमत में अर्ज़ किए गए। बस दुआ ये है खुदावंद मुताल की बारगाह में कि जो हमने आपके यानी इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप तक पहुँचाए हैं, अपने मेहमानों की मदद से आप तक पहुँचाए हैं, ये सिर्फ़ एक पहुँचाना ना हो बल्कि हम पहले इसके ऊपर ख़ुद अमल करें। इसलिए कि इल्म वही इंसान के लिए कामयाबी का सबब बनता है जिस इल्म के साथ अमल होता है, वरना अगर खाली इल्म हो और अमल ना हो तो सबसे बड़ी मुसीबत वह इल्म बन जाता है। खुदावंद मुताल से दुआ करते हैं कि वो हमें तौफीक दे कि इन तमाम पैगामात के ऊपर जो हमने सुने, इसी तरीके से तमाम मारिफ़ अहल बैत के ऊपर इंशाअल्लाह हम अमल पैरा हों, ताकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हकीकी अज़ादारों में और इमाम के मुतीआन में इंशाअल्लाह हमारा शुमार हो सके। यहीं पर आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। एक मरतबा फिर आज की मुनासिबत से मैं आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में, तमाम मुहिब्बान अहल बैत की खिदमत में, उलमाए किराम, मराजे इज़ाम, मकाम मुअज़्ज़म रहबरी हज़रत इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की खिदमत में ताज़ियत और तस्लियत पेश करता हूँ। खुदा हाफ़िज़। फ़ी अमानिल्लाह। कहाँ से आएगा दिल को करार एक दिल में, कहाँ से आएगा दिल को करार एक दिल में। ख़िज़ां ने लूट ली सारी बहार एक दिल में, कहाँ
سے آئے گا دل کو قرار ایک دل میں، یہ بات پوچھے تو عابد کی بے کسی سے کوئی، یہ بات پوچھے تو عابد کی بے کسی سے کوئی، بنائے کیسے 72 مزار ایک دل میں، کہاں سے آئے گا دل کو قرار ایک دل میں، کہاں چلے گئے عابد پھوپھی سے کہتے تھے، کہاں چلے گئے عابد پھوپھی سے کہتے تھے، اکیلا چھوڑ کے سب جان نثار ایک دل میں، کہاں سے آئے گا دل کو قرار ایک دل میں، جوان بیٹے کی میت پہ کہہ رہے تھے حسین، جوان بیٹے کی میت پہ کہہ رہے تھے حسین، میں لٹ گیا میرے پروردگار ایک دل میں، کہاں سے آئے گا دل کو قرار ایک دل میں، ابھی تو شام تلک ہے سفر سکینہ کا، ابھی تو شام تلک ہے سفر سکینہ کا، تماچے اتنے نہ بچی کو مار ایک دل میں،
قرار ایک دل میں، میرے امام نہ روئیں لہو کے آنسو اب، میرے امام نہ روئیں لہو کے آنسو اب، چکائیں سارے عدو کے ادھار ایک دل میں، کہاں سے آئے گا دل کو قرار ایک دل میں، خزاں نے لوٹ لی ساری بہار ایک دل میں، کہاں سے